بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک گھوڑے کے بارے میں اور آپ کو ایک عورت اور ایک گھوڑے کا ایسا واقعہ سنائیں گے جو اسی دنیا میں پیش آیا۔ یہ واقعہ آپ کو ورطہ حیرت میں ڈال دے گا۔ ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ یاد رہے کہ گھوڑا ایک وفا شیار جانور ہے اور اس کی خوبصورتی اور عادات کی وجہ سے ہر کوئی اسے پسند کرتا ہے۔ یہ انسانوں کے ساتھ گھل مل جاتا ہے۔ یہ بلند ہمت والا جانور ہے جس میں شرافت بھی موجود ہوتی ہے، البتہ اس جانور میں گھمنڈ بھی پایا جاتا ہے، اس لیے یہ اپنے آپ میں مست رہتا ہے۔ لیکن دوستو، کسی عورت کو ہر وقت گھوڑے کے ساتھ دیکھتے رہنا اور ہر وقت اس کے ساتھ اس کا رہنا کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو آج کے واقعے میں بتائیں گے، اور آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے اور زمین آپ کے پاؤں تلے سے کھسک جائے گی، کیونکہ جس گھوڑے کی یہ کہانی ہے اس گھوڑے کی قیمت بادشاہ بھی نہیں لگا سکا، اور وہ عورت کسی بھی قیمت پر گھوڑا بیچنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آخر ایسا کیوں ہوا، اور وہ گھوڑا اس عورت کے لیے اتنا خاص کیوں تھا؟ اس گھوڑے کا اس عورت سے کیا رشتہ تھا کہ وہ منہ مانگی قیمت پر بھی بادشاہ کو گھوڑا دینے کے لیے تیار نہ تھی؟ یہ ساری باتیں آپ جانیں گے آج کی ویڈیو میں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری آئندہ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں۔ دوستو، یہ واقعہ کشمیر کی وادیوں میں سے ایک وادی کا واقعہ ہے کہ اس وادی میں ایک لڑکی تھی، اس کے پاس ایک نایاب گھوڑا تھا جس کو لوگوں نے خریدنا چاہا، لیکن لڑکی اس گھوڑے کو نہیں بیچتی تھی۔ بادشاہ کا محل اس وادی سے زیادہ دور نہ تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس لڑکی کی عمر تقریباً 30 سال تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ بادشاہ نے شکار کا پروگرام بنایا اور اس مقصد کے لیے اس نے سپاہی سے کہا کہ اس کے لیے ایک خوبصورت گھوڑا پیش کیا جائے۔ سپاہی نے بادشاہ کو اس لڑکی کے گھوڑے کے بارے میں بتایا اور کہا کہ وہ اپنا گھوڑا کسی قیمت پر بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بادشاہ نے جب گھوڑے کی تعریف سنی تو اس نے لڑکی کے ساتھ گھوڑے کو بھی طلب کر لیا۔ پھر بادشاہ نے اس گھوڑے پر سواری کرنا چاہی تاکہ اس کی صلاحیتوں کو جانچ سکے۔ لڑکی نے اجازت دے دی۔ سواری کرنے کے بعد بادشاہ بھی اس گھوڑے کی گن گانے لگا۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ وہ اس گھوڑے کو اس پر فروخت کر دے اور وہ اس کو اس کے بدلے منہ مانگی قیمت دے گا، مگر لڑکی نہ مانی اور بادشاہ سے کہا کہ یہ گھوڑا آپ کی ریاست سے زیادہ قیمتی ہے، آپ اس کی قیمت نہیں دے سکتے۔ یہ جواب سن کر بادشاہ اور اس کے درباری حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے لڑکی سے پوچھا کہ آخر اس گھوڑے میں ایسی کیا خوبی ہے کہ اس کی قیمت اس کی ریاست سے بھی زیادہ ہے؟ تو جواب میں لڑکی نے کہا کہ وہ اپنے گھوڑے کا راز کسی کو نہیں بتا سکتی۔ بادشاہ کی اس خاتون سے ایک طویل گفتگو ہوئی اور بادشاہ جب جانچ گیا کہ یہ لڑکی تو اپنا گھوڑا بیچنے پر رضامند نہیں ہے تو اس نے لڑکی سے اس کا گھوڑا ادھار مانگ لیا اور کہا کہ ہم شکار کرنے کے بعد یہ گھوڑا اسی حالت میں تمہیں واپس کر دیں گے۔ یہ گھوڑا ہمیں بہت پسند آیا اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی گھوڑے پر بیٹھ کر شکار کے لیے جائیں۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر لڑکی نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، میرے گھوڑے کو شاہی گھوڑے کا خطاب دینا ہوگا اور اس کی دیکھ بھال پر آنے والا ماہانہ خرچ اگلے 5 سال تک ادا کرنا ہوگا۔ بادشاہ اور اس کے وزیروں نے جب یہ انوکھی شرط سنی تو سب حیران رہ گئے۔ وزیروں کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد بادشاہ نے اس خاتون کی شرط قبول کر لی اور کہا کہ شکار سے واپس آنے کے بعد وہ اس شرط پر عمل درآمد شروع کر دے گا۔ اس شرط پر لڑکی نے اپنا قیمتی گھوڑا بادشاہ کو دے دیا۔ اگلے ہی دن بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل پہنچا۔ جنگل پہنچ کر بادشاہ نے بہت کوشش کی کہ گھوڑے کو روکے، لیکن گھوڑا نہ رکا اور جنگل کے گھنے حصے کی طرف دوڑنے لگا۔ سپاہی اور محافظ بھی حیران تھے کہ اس سے پہلے تو بادشاہ نے اتنے گھنے جنگل میں جا کر کبھی شکار نہیں کیا، البتہ انہیں بھی بادشاہ کے پیچھے جانا پڑا۔ گھوڑا بھاگتا رہا اور بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو جنگل کے ایک ایسے حصے میں لے گیا جس سے کوئی واقف نہ تھا۔ اس جگہ پر شکار کے لیے پرندے اور جانور وافر مقدار میں موجود تھے۔ طرح طرح کے جنگلی پھل بھی تھے اور میٹھے پانی کے چشمے بھی بہہ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے جی بھر کے شکار کیا، جنگلی پھل کھائے، میٹھے چشموں کا پانی پیا اور واپس چل پڑا۔ یہ ایسی جگہ تھی جو پہلے کبھی نہ دیکھی گئی تھی، جہاں پر یہ گھوڑا بادشاہ کو لے کر گیا تھا۔ شکار سے واپس آ کر بادشاہ نے لڑکی کا گھوڑا واپس تو کر دیا، لیکن وہ گھوڑے کی صلاحیتوں اور اس کی ذہانت سے کافی متاثر ہوا، کیونکہ گھوڑے نے بادشاہ کا دل خوش کر دیا تھا، جیسا کہ وہ اس کو جنگل میں ایسی جگہ لے کر گیا تھا جہاں بادشاہ کا من پسند شکار بھی تھا اور جگہ بھی بہت خوبصورت تھی۔ بادشاہ کو لڑکی کی باتوں پر یقین ہونے لگا کہ واقعی اس کا گھوڑا بہت قیمتی ہے۔ بادشاہ جان چکا تھا کہ کوئی تو ایسا راز ہے جس کی وجہ سے لڑکی نے گھوڑا فروخت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔
कहते हैं कि गांव वाले उस पर तरह तरह के इल्जाम आयद करते थे कि लड़की के अपने घोड़े के साथ नाजायज जिनसी ताल्लुकात हैं और वो उसकी तकमील के लिए रोजाना जंगल जाती है। और बाज गांव वालों ने तो ये भी कहा कि हमने इसे ऐसा करते देखा है, लेकिन रियासत का बादशाह ये बात मानने के लिए तैयार न था, क्योंकि वो घोड़े पर सवारी कर चुका था। चुनाचे बादशाह ने अपने खास गुलामों को तलब किया और उनकी ड्यूटी लगाई कि वो लड़की और इसके घोड़े का खास राज जानने की कोशिश करें और इसको इस बारे में बताएं। बादशाह के सिपाही लड़की के घर के करीब घात लगाकर बैठ गए और उस पर नजर रखी और उसके घोड़े पर भी नजर रखी। सिपाहियों ने चंद दिन वहां रहकर नोट किया कि लड़की सुबह सवेरे जैसे ही रोशनी फूटती है तो अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की जानिब जाती है, और जब वो वापस आती है तो उसके हाथों में फलों से भरे हुए टोकरे होते हैं, और यूं वो इन फलों को बाजार में बेचकर अच्छी खासी रकम कमा लेती है। और सिपाहियों ने यह भी देखा कि कभी कभी लड़की के पास फलों की जगह जंगली जानवर होते हैं जिनका गोश्त वो फरोख्त करती है। बादशाह के सिपाहियों ने जो देखा वो सब आकर बादशाह को बता दिया, जो जानकर बादशाह हैरान रह गया। बादशाह ने एक बार फिर लड़की को दरबार में तलब किया और उससे इस मामले के बारे में दरियाफ्त किया कि ये सब क्या है। तो उसने बताया कि वो बचपन ही से जानवरों से बहुत मोहब्बत करती थी और जहां भी कोई भूखा जानवर देखती उसे खाना खिलाती थी। ये सिलसिला उसकी जवानी तक जारी रहा। एक बार वो जंगल से गुजर रही थी तो एक बुजुर्ग ने उसे ये घोड़ा दिया और कहा कि इसे रख लो, ये तुम्हारे काम आएगा। तब से ये घोड़ा इसे जंगल से फल और गोश्त ला कर देता है और वो इनको फरोख्त करके अच्छे पैसे कमा लेती है, और इसके घोड़े की कीमती होने की यही वजह है। दोस्तों, बादशाह और उसके दरबारी ये सुनकर दंग रह गए। कोई इसकी बात पर यकीन करने को तैयार न था। अलबत्ता बादशाह चूंकि इस घोड़े पर बैठकर शिकार कर चुका था, इसलिए वो जान चुका था कि इस लड़की का घोड़ा खास है। लिहाजा बादशाह ने उस घोड़े को शाही घोड़े का खिताब दिया और इस घोड़े के लिए माहाना खर्च भी मुकर्रर कर दिया। कहा जाता है कि इस लड़की को यह घोड़ा जानवरों से मोहब्बत करने और उनका ख्याल रखने की वजह से किसी बुजुर्ग ने अता किया था। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपकी मर्जी का कोई वजीफा या मौजू लेकर आएं तो आप इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल इस्लाम एडवाइजर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।